بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ السیدہ فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد مولی محمد۔ دعائے مالکان عزت آج کے ذکر میں شامل تمامی ناظرین و سامعین کی عزتوں میں اضافہ فرمائے اور خالق لم یزل اس ذکر کی برکت سے بانی مجلس جناب سید انتصار حسین شاہ صاحب اور ان کے خانوادہ، ان کے دوست احباب، میرے مالک تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ولایت علی چینل کی اس کاوش کو سرکار ولی العصر اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں قبول و منظور فرمائے اور میرے آقا و میرے مولا اس کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے۔ جیسا کہ یہ 2 روزہ گفتگو کا سلسلہ مخصوص و منسوب ہے سرکار فرزند رسول حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ، کل کی ابتدائی اور تمہیدی گفتگو میں میں نے آپ کے سامنے چند معروضات پیش کی تھی کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کو اگر ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو امام حسن جیسی قد آور شخصیت کو مورخ نے اپنی پست ذہنی کا ثبوت دیتے ہوئے انتہائی کم الفاظ میں لکھا ہے، جس وجہ سے تاریخ پڑھنے والا یا تاریخ کو سنانے والا امام حسن مجتبی کی سیرت کے مختلف گوشوں سے آج تک نہ آشنا رہا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان مجالس میں حضرت امام حسن مجتبی سرکار کی سیرت کے ان پہلوؤں پہ نظر ماری جائے اور ان پہلوؤں پہ گفتگو ہو جن کو عوام سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ یقیناً حضرت امام حسن مجتبی اتنے ہی اختیارات رکھتے تھے جتنی اللہ کی ہر حجت کے پاس اختیارات ہوتے ہیں۔ امام حسن مجتبی کے اختیارات کا اندازہ آپ یہاں سے کیجئے گا کہ جب سرکار حضرت امیر المومنین کی شہادت میں مولا نے وصیت کی کہ میری تدفین صرف میرے 2 بیٹے حسن اور حسین آخری مراحل میں انجام دیں گے، اور وصیت میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو یہ کہا کہ جب آپ میرے تابوت کو ایک سواری پہ لے کے نجف کی طرف بڑھ رہے ہوں تو آپ کو رستے میں ایک شخص ملے گا جو آپ سے میرے تابوت کو طلب کرے گا، اس شخص کے حوالے میرے تابوت کو کر دینا اور اس سے اس کی شناخت نہ پوچھنا۔ بالکل وصیت امیر المومنین کے مطابق کریمین جب سرکار امیر المومنین کے تابوت کو لے کے نجف کی طرف بڑھ رہے تھے تو ویسے ہی جیسے سرکار امیر المومنین نے کہا، ایک شخص نے امیر المومنین کے تابوت کو مانگا۔ تابوت کو حوالے کرنے کے بعد چند قدم پیچھے ہٹنے کے بعد امام حسن مجتبی نے اپنے رخ انور کو دوبارہ بدلا اور پوچھا کہ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ اتنا کہنا تھا یا اس شخصیت کی آواز آئی کہ کیا آپ کو آپ کے بابا کی وصیت یاد ہے کہ شناخت نہ پوچھئے گا۔ یہاں جملہ اختیارات امام حسن مجتبی کا سنیے گا تو امام حسن مجتبی کی آواز آئی، ہمارے ہاں رشتے نہیں ہوتے، جس وقت وہ حکم دیا تھا تب وہ حجت تھے اور اب اس وقت کی حجت میں ہوں۔ کیا بات ہے جیو۔ سرکار امیر المومنین کے بعد امام حسن مجتبی باقاعدہ حجت کی حیثیت سے اور حجت الہیہ اور نمائندہ الہیہ کی صورت میں ہمیں تاریخ میں نظر آتے ہیں۔ اسی حضرت امام حسن مجتبی سے جب ایک شخص نے آ کے ایک عجیب حاجت طلب کی اور اس نے کہا کہ اے فرزند رسول، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں امیر المومنین کی زیارت کروں،
تو آپ نے اپنے رخ مبارک اور جسد مبارک کی طرف ہاتھوں کا اشارہ کر کے کہا کہ کیا تو مجھے علی نہیں سمجھتا؟ اس نے کہا یقیناً آپ بھی علی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہو بہو اسی علی کی زیارت کروں جو رسول کے بھائی ہیں۔ اتنا کہنا تھا یا امام حسن مجتبیٰ نے اس شخص کا ہاتھ تھاما اور اپنے صحن اقدس کی طرف بڑھے۔ دروازہ اقدس پہ آ کے رکے اور اپنے گھر کے پردے کو اٹھایا تو دکھایا کہ صحن میں ایک تخت ہے اور تخت میں امیر المومنین جلوہ گر ہے۔ امیر المومنین کو جلوہ گر دیکھا تو اسی شخص نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اے فرزند رسول، یہ اختیار آپ کے پاس کیسا ہے؟ تو امام حسن مسکرائے اور مسکرا کے فرماتے ہیں حجت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ جب چاہے وہ خفی کو جلی کر دے، جب چاہے تو وہ چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کر دے۔ بے شک یہی حضرت امام حسن مجتبیٰ تھے جو دیوار کعبہ کے قریب کھڑے ہو کے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا۔ مورخ کہتا ہے کہ ایسے جناب حسن مجتبیٰ نے ہاتھوں کو بلند کیا جیسے جیسے امام حسن کے دونوں ہاتھ اٹھ رہے تھے کعبہ کی دیواریں بلند ہو رہی تھی، اور اتنی کیا بلند ہو گئی ایسے لگ رہا تھا جیسے امام حسن مجتبیٰ نے کعبہ کو اپنی دونوں ہاتھوں اور دونوں ہتھیلیوں میں اٹھایا ہوا ہو۔ اتنے میں کنعان سے ایک تاجروں کا قافلہ ہے جو گزر رہا تھا، اور انہی قافلے کے چند لوگوں نے دیکھا کہ کعبہ کی دیوار کے قریب ایک شخص ہے جس کی ہاتھ بلند ہے اور کعبے کی دیواریں ایسے اٹھی ہوئی ہیں جیسے اس نے کعبہ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ تو اس شخص نے جب یہ حالت دیکھی تو اپنی سواری سے گرا اور گرنے کے بعد بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے تھوڑی دیر بعد ہوش دلایا گیا تو اس نے کہا میں پوچھ سکتا ہوں جو شخص دیوار کعبہ کے قریب کھڑا ہو کے دعا کر رہا تھا وہ کون تھا؟ تو بتایا گیا یہ فرزند رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ تھے۔ جب امام حسن مجتبیٰ کا نام آنا تھا تو اس شخص نے پوچھا کہ اب تو مجھے بتا کہ تجھے غش کیوں آ گیا ہے؟ اس نے کہا مصر میں ایک یوسف کو دیکھا گیا تھا اور انگلیاں کاٹ لی گئی تھی، میں سمجھ گیا ہوں کہ اگر یہ مصر میں ہوتا تو انگلیاں نہ کٹتی بلکہ اس کے عشق میں گردنیں کاٹ لی جاتی۔ کیا بات ہے قبلہ، کیا بات ہے، نعرہ حیدری یا یا علی۔ یہی حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں جو شام کے دربار میں پہنچتے ہیں اور دربار شام میں یہ کہہ کے ایک سرکاری حکم پاس کر دیا جاتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد رسول کے بیٹے دربار میں آنے والے ہیں۔ جو دربار میں آئے تو کوئی شخص بھی اپنی جگہ سے نہ اٹھے، کوئی شخص بھی اپنے مقام سے نہ اٹھے، سب اپنی اپنی کرسیوں پہ بیٹھے رہنا، کوئی بھی اپنی نشست کو نہ چھوڑنا، تاکہ امام حسن کو پتہ چل جائے کہ اب دنیا میں ہاشمیوں کی محبت کرنے والے ختم ہو گئے ہیں اور امیہ کی محبت کرنے والے زیادہ ہو گئے ہیں۔ جب اس نے یہ سرکاری حکم نامہ دیا اور امام حسن مجتبیٰ کا اپنے روثہ اور اپنے عمرہ کے ساتھ انتظار کر رہا تھا، پھر تاریخ نے اس منظر کو بخوبی دیکھا اور اپنے سننے اور دیکھنے اور پڑھنے والوں تک پہنچایا کہ جو ہی حضرت امام حسن مجتبیٰ کا پہلا قدم دربار میں آتا ہے تو جس نے یہ حکم دیا تھا کہ کوئی نہ اٹھے وہ خود ہی اپنی نشست کو چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور بعد میں لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ تو نے تو کہا تھا کہ کوئی بھی نہ اٹھے، تو کیوں اٹھ کے کھڑا ہو گیا؟ اس نے کہا مجھے حسن کے پروردگار کی قسم جب حسن کا پہلا قدم دربار میں آیا تو میں نے دیکھا حسن کے پیچھے ایک آگ کا دیو آ رہا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا تازیانہ تھا۔ اس نے مجھے کان سے پکڑ کے کھڑا کر کے کہا اٹھ، تجھے نہیں پتا کہ حسن آ گئے ہیں؟ کیا بات ہے، نعرہ حیدری یا امام حسن مجتبیٰ دربار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کو دربار میں کھڑے ہونے کے بعد یہ اپنے ہی تنخواہ دار لوگ جو اس کی خوشامد اور اس کی چاپلوسی کے لیے اس نے درہم و دینار کے لالچ میں دربار میں ہمیشہ بٹھائے ہوئے تھے کہ جب بھی کوئی بڑی شخصیت دربار میں آتی تھی تو وہ افراد جو اس کے من پسند تھے جن کو تنخواہ دی جاتی تھی وہ اٹھ کے کھڑے ہوتے، اس کے قصائد پڑھتے، اس کے باپ کی تعریفیں کرتے، اس کے دادا کی تعریفیں کرتے، اس کے خاندان کی تعریفیں کرتے۔ اس نے امام حسن مجتبیٰ کو نشست پہ بٹھایا اور نشست پہ بٹھانے کے بعد اس نے آنکھ کا اشارہ کیا۔ وہ تنخواہ دار ملازم اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اپنی اسی ساخت کے مطابق اپنی اسی نمک حرامی کے ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے امیہ کے خاندان کے قصائد اور فضائل کو پڑھنا شروع کر دیا۔ جب فضائل پڑھتے پڑھتے یہ خاموش ہو گئے، امام حسن مجتبیٰ اپنی جگہ سے اٹھے اور جگہ سے اٹھنے کے بعد امام حسن مجتبیٰ نے دشمن کے دربار میں تنہا علی کے بیٹے نے کھڑے ہو کے جو پہلا جملہ کہا، میرے مولا حسن مجتبیٰ مسکرا کے فرماتے ہیں اے لکڑیوں کے ڈھیر پہ بیٹھے ہوئے شخص، میں حسن اپنے نانا محمد سے لے کے آدم تک
ایک ایک ہستی کے فضائل پڑھ سکتا ہوں، اور میں حوا سے لے کے اپنی ماں سیدہ تک ایک ایک ہستی کا کردار پڑھ سکتا ہوں، اور تیرے دربار میں ببانگ دہل اونچے لہجے میں پڑھ سکتا ہوں۔ اگر تم میں جرت ہے تو اپنے دربار کے کسی شخص کے کان میں اپنی ماں کا کردار پڑھ کے بتا، اپنے دربار کے کسی شخص کے کان میں اپنی ماں کا کردار پڑھ کے بتا۔ اتنا کہنا تھا، اس کے چہرے پہ موت کی زردی آئی۔ امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ نے کہا سن، محمد و ضمیری، علی و امیری، حسین و وزیری، جبریل و فقیری، میں وہ حسن ہوں، محمد میرے ضمیر کا نام ہے، علی میرے امیر کا نام ہے، حسین میرے وزیر کا نام ہے، جبریل میرے فقیر کا نام ہے۔ یہ کہنے کے بعد امام حسن مجتبیٰ نے کہا مجھے پہچان، میں علی کا بیٹا ہوں، وہ علی جو ابو طالب کا بیٹا ہے، وہ ابو طالب جو عبد المطلب کا بیٹا ہے، وہ عبد المطلب جو ہاشم کا بیٹا ہے، ہم ہی کعبہ کے حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے، ہم ہی زمزم کے بیٹے ہیں، ہم ہی صفا کے بیٹے ہیں، ہم ہی مروا کے بیٹے ہیں، ہم ہی ذریت ابراہیم ہیں، ہم ہی نسل ابراہیم ہیں، ہمارے ہی گھر میں خدا نے نبوت کو رکھا تھا، ہمارے ہی گھر میں خدا نے آیات کو اتارا تھا، ہمارے ہی دروازے پہ میکائیل فقیر بن کے آتا تھا، ہمارے ہی دروازے پہ جبرائیل درسی بن کے آتا تھا۔ ہم وہ ہیں جو خازن جنت ہیں، ہم وہ ہیں جو بہشت کے دروازے ہیں، ہماری ہی محبت خدا نے جنت اور جہنم کا معیار بنایا ہوا ہے۔ ہم وہی ہیں جو اسرار الہی کے مرکین ہیں، ہم وہی ہیں جو اللہ کے رازوں کے معین ہیں، ہم وہی ہیں جو وحی الہی کے ترجمان ہیں۔ یہ کہنے کے بعد مولا نے فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جسے عرش اول میں صمد کہتے ہیں، جسے عرش دوم میں حمید کہتے ہیں، جسے عرش سوم میں غفور کہتے ہیں، جسے عرش چہارم میں ایلیا کہتے ہیں۔ میں وہی ہوں جسے توریت والے اپنی زبان میں زبی کہہ کے بلاتے ہیں، انجیل والے ایلیا کہہ کے بلاتے ہیں، قرآن والے علی کہہ کے بلاتے ہیں۔ میں یعصوب الدین کا بیٹا ہوں، میں قائد غور المعجلین کا بیٹا ہوں، میں فاتح دارین کا بیٹا ہوں، میں نقطۂ بائے بسم اللہ کا بیٹا ہوں، میں مولود حرم کا بیٹا ہوں، میں بت شکن کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو خدا کے زبان بن کے بولا تھا، میں جنب اللہ کا بیٹا ہوں، میں اذن اللہ کا بیٹا ہوں، میں عین اللہ کا بیٹا ہوں، میں وجہ اللہ کا بیٹا ہوں۔ ہم وہ ہیں جسے الحمد میں صراط مستقیم کہا گیا ہے، ہم وہ ہیں جنہیں انعمت علیہم کہا گیا ہے، ہم وہ ہیں جسے یاسین میں امام مبین کہا گیا ہے، ہم ہی سورہ آل عمران کا دل ہیں، ہم ہی قرآن کی زینت ہیں، ہم ہی خدا کے صحائف کو بجانے والے ہیں، ہم ہی انبیاء کی مدد کرنے والے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد 4 قدم آگے بڑھ کے امام حسن مجتبیٰ نے حاکم شام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا تھا، اور میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا تھا۔ کیا بات ہے جی، اللہ نعرہ حیدری، یا علی علی علی، امام حسن مجتبیٰ نے دربار میں اتنا دہشتناک تعارف کروایا کہ دربار کی دیواریں ہل گئیں، اور دربار میں بیٹھے ہوئے مورخین کے ہاتھوں سے کاغذ اور قلم گر گئے۔ امام حسن بول رہے تھے، حسن کا لہجہ نہیں، علی کی تلوار بن کے حسن کا لہجہ دربار میں بول رہا تھا۔ امام حسن کا یہ اتنا کہنا تھا کہ امام حسن جب دربار سے واپس پلٹنے لگے تو اس نے سونے کا ڈھیر اور دینار کا ڈھیر امام حسن کے قدموں میں رکھا، اور قدموں میں رکھ کے کہنے لگا حسن لے جائیے، میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ اتنا کہنا تھا یا امام حسن مجتبیٰ نے ایک دفعہ اس دولت اور دینار اور سونے کے ڈھیر کو دیکھا، باہر سے غلام نے دربار میں کھڑے ہوئے کریم ابن کریم کو دیکھا، دوڑ کے اور امام حسن مجتبیٰ کے قدموں پہ اپنا سر رکھا۔ امام حسن مجتبیٰ نے اسے دشمن کے دربار پہ یوں عزت کرتے ہوئے دیکھا، امام نے اس کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا، اٹھا یہ سارا خزانہ میں تجھے دیتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، یہ حاکم شام دیکھنے لگا حسن سخاوت کرنے سے پہلے دیکھ لیجیے درہم و دینار کتنے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کی آواز آئی خاموش، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ کیا بات ہے جیو قبلہ، کیا بات ہے۔ اب کل کی مجلس میں، کل کی گفتگو میں ہم نے آپ کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم اپنی آنے والی مجلس میں وہ محرکات بتائیں گے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے دور میں وہ کیسی تبدیلیاں آئی تھی، جس کی وجہ سے فرزند رسول نے معاہدہ لکھا، جس کی وجہ سے فرزند رسول نے شرائط لکھی۔ ایک دفعہ امام حسن کا دور دیکھنے سے پہلے ہمیں اس دور میں واپس پلٹنا ہوگا کہ امیر المومنین کی جو آخری جنگ ہوئی تھی وہ نہروان کی ہوئی تھی۔ نہروان میں خارجیوں کا ٹولہ جو کہ بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، بظاہر دل میں رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے، اور امیر المومنین کے لشکر میں بھی رہ چکے تھے، لیکن امیر المومنین ہی کے ساتھ نہروان میں جنگ کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ یہ وہی خارجی ہیں جسے امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں، جن کے بارے میں خوارج کے لیے بہت بڑے خطبے دیے تھے اور ان کی نشانیاں بتائی تھی، یہ نہروان کی لڑائی میں مارے گئے۔ جو بچ گئے وہ پورے عرب میں اپنا فتنہ پھیلا رہے تھے، اور ایسا فتنہ پھیلا رہے تھے کہ امام حسن مجتبیٰ
47 برس کے 50 ہجری میں یہ 10 سال کی امامت آدم نو ابراہیم سے ہوتی ہوئی جب حضرت امام حسن مجتبیٰ کے پاس پہنچتی ہے تو امام حسن مجتبیٰ خارج کے ان فتنوں کو بخوبی دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ دوسرا کام کیا ہو رہا ہے، شام سے جھوٹی حدیثیں گڑی جا رہی ہیں، شام میں رشوت کا بازار گرم ہو چکا ہے، امام حسن مجتبیٰ کے 10,000 کے لشکر کے سرداروں کو خریدا جا رہا ہے، قیس ابن سعد کو خریدا جا رہا ہے، عبید اللہ ابن عباس کو خریدا جا چکا تھا، جس کے پاس ایک کے پاس 8,000 کا لشکر تھا، اس کے پاس 4,000 کا لشکر تھا۔ جب یہ مدائن سے تھوڑا آگے اپنا پڑاؤ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، جب اس کو طرف ایک تیر کے ساتھ خط کو باندھ کے اس تیر کو پھینکا گیا، جب وہ تیر آ کے درخت پہ لگتا ہے تو اس پہ مولا امام حسن کے لشکر کے سپہ سالار کو پیشکش کی جاتی ہے کہ اگر تو حسن کو چھوڑ کے آ جائے تو ہم تمہیں 10 لاکھ دینار دیں گے۔ 5 لاکھ دینار ایک سپاہی کے ذریعے پہلے بھجوایا جاتا ہے، 5 لاکھ دینار جب تم لشکر میں آ جاؤ گے تو تب وعدہ کیا جاتا ہے۔ ادھر سردار خریدے جا رہے تھے، ادھر لشکر خریدا جا رہا تھا، ادھر خوارج سے جو فتنہ پھیلا رہے تھے، ادھر شام میں جھوٹی حدیث سے گڑی جا رہی تھی۔ اس قدر گندگی کا ماحول، اس قدر سازشوں کا ماحول، اس قدر نجاستوں کا ماحول، اس میں حضرت امام حسن مجتبیٰ اپنے چند رفقا کے ساتھ، اپنے چند دوست احباب کے ساتھ اگر قیام کر بھی لیتے تو صاحبان تاریخ یہ کہتی ہے کہ شام کے حاکم نے روم کی عیسائی سلطنت کے ساتھ 10 لاکھ دینار میں ایک دفاعی معاہدہ دستخط کر دیا تھا، جس میں روم کی عیسائی سلطنت کو 10 لاکھ دینار پیش کیا گیا تھا کہ اگر ہم پر حملہ شام میں ہو جائے تو روم کی فوجیں شام والوں کا دفاع کریں گے۔ امام حسن مجتبیٰ جانتے تھے کہ اگر میں لشکر لے کے شام میں حملہ بھی کروں تو روم کی فوجوں کی اکثریت، شام کی سازشوں کا مرکز، خود اپنے ہی لشکر میں ایسے احباب جو ان سازشوں کا شکار ہو چکے تھے۔ اسی اسنا میں ایک شخص ہے جس کا نام ربیہ ابن عامر ہے، وہ بظاہر امام حسن سے محبت کرتا ہے اور آ کے امام حسن مجتبیٰ سے کہتا ہے کہ کاش آپ بھی علی کی طرح قیام کر لیتے۔ امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں کہ میں قیام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کیا تو مجھے بتا سکتا ہے کہ میرے پاس ناصرین کتنے ہیں؟ تو اس نے کہا آپ کے ساتھ کئی ہزار کا لشکر آ جائے گا۔ امام حسن مجتبیٰ نے کہا تو 1000 چھوڑ، میں سینکڑوں کی بات بھی نہیں کرتا، تو مجھے 9 افراد لا کے دے، میں قیام کر لیتا ہوں۔ صاحبان ذرا اس جملے کو بخوبی سنیے گا کہ امام وقت ہیں، فرزند رسول ہیں، علی کے بیٹے، اور وہ امت سے کتنے افراد مانگ رہے ہیں؟ 9 افراد، 9 افراد لا، میں قیام کرتا ہوں، لیکن جن احباب کو لائے ان سے کہہ دینا، حسن کہتے ہیں کہ اپنے سروں کو منڈوا کے آنا۔ جب وہ جا کے لوگوں سے کہتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ آپ کو اپنی نصرت کے لیے بلا رہے ہیں اور ایک شرط ہے کہ سروں کو منڈوا کے آنا، تو آگے سے ایک جواب کہکوں کی صورت میں دیا جاتا ہے کہ یہ کیسی خواہش ہے، یہ کیسا اسلام، اور وہ واپس پلٹ آتا ہے، پلٹ کے شرمندہ ہو کے مولا سے کہتا ہے مولا میں اکیلا سر منڈوا کے آ گیا ہوں، میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ میرے کہنے پہ اپنے سر کے بال نہیں منڈوا سکتے وہ میرے کہنے پہ ہندا کے بیٹے کو کیسے قتل کریں گے؟ یہ کہہ کے امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں کہ اب تو بتا تجھ اکیلے کو مروا دوں؟ شیعت کے جان اور مال کا تحفظ کیا امام وقت کی ذمہ داری نہیں؟ میں امام برحق ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ نے، ذرا آپ امام حسن مجتبیٰ کی صلحوں کو اس رنگ سے دیکھیے گا کہ سفین میں 1 لاکھ کا لشکر تھا، پورا جزیرہ عرب، پورا عالم اسلام متفق طور پہ امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ مان رہا تھا، صرف شام کا ایک گورنر جس نے بیعت نہیں کی تھی، اور وہ پورے دنیا اسلام پر اپنی ایسی دھاک جما کے بیٹھا تھا، اپنا ایسا روب جما کے بیٹھا کہ وہ شام میں بیٹھ کے امیر المومنین کی خلافت کو قبول نہیں کرتا۔ اگر میں تھوڑا سا تاریخ کے بیک گراؤنڈ میں جاؤں تو حضور شام جو تھا یہ خلیفہ اول کے دور میں 4 لوگوں کو شام کی طرف روانہ کیا گیا، عبید اللہ ابن جراح، شرجیل بن حسنہ، عمر ابن عاص،
اور یزید بن ابو سفیان، ایک تو معاویہ کا بیٹا یزید اور ایک معاویہ کا بھائی یزید، ان چار لوگوں کو پہلی خلافت کے دور میں شام فتح کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے. اور اس دور کا شام آج کا شام نہیں تھا. حمص شام میں شامل تھا، اردن شام میں شامل تھا، فلسطین شام میں شامل تھا. اور انہیں یہ کہہ کے بھیجا جاتا ہے کہ اگر تم شام کیا یہ تمام علاقہ فتح کر لو جس میں حمص، اردن اور فلسطین بھی تھا، تو چاروں اپنے اپنے ملکوں کو تقسیم کر لینا. مثلا اردن کا وعدہ کر لیا گیا تھا شرجیل بن حسنہ کے ساتھ، حمص کا وعدہ کر لیا گیا تھا عمر بن عاص کے ساتھ، اور دمشق کا وعدہ کر لیا گیا تھا یزید ابن ابو سفیان کے ساتھ، فلسطین کا وعدہ کر لیا گیا تھا عبید اللہ ابن جرح کے ساتھ. اب یہ پہلی خلافت کے دور میں یہ چار سردار ایک بھاری لشکر لے کے شام فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور 14 ہجری میں شام فتح ہو جاتا ہے. جب 14 ہجری میں شام فتح ہو جاتا ہے تو یہ اپنے اس معاہدے کے تحت سلطنتیں آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں. اب جو دمشق ہے اس کی گورنری مل جاتی ہے معاویہ کے بڑے بھائی یزید بن ابو سفیان. 18 ہجری میں یہ طاعون کی بیماری کے ساتھ مر جاتا ہے. اس کے بعد معاویہ بن ابو سفیان تخت حکومت کو سنبھال لیتا ہے. اب ذرا تھوڑی سی اس کی تاریخی حیثیت میں جائیں گے تو آپ کو ذرا پتہ چلے گا کہ سازشیں کتنی گہری ہو چکی تھی. جب 18 ہجری کو یہ تخت حکومت کو سنبھالتا ہے تو اس کے بعد صاحبان 23 ہجری کو تیسری خلافت کا دور شروع ہوتا ہے. جب 23 ہجری کو تیسری خلافت کا دور شروع ہوتا ہے اس وقت معاویہ اپنی شام میں سلطنت کو مضبوط کر چکا ہے. جب مدینہ میں تیسرا خلیفہ بیٹھتا ہے تو کیونکہ وہ بھی امیہ سے تھا یہ بھی امیہ سے، تو ایک سرکاری حکم نامہ بھیجا جاتا ہے کہ فلسطین اور اردن اور حمص اس کے گورنروں کو معزول کر کے وہ بھی علاقہ شام کو دے دیا جاتا ہے، اور اس تمام مکمل علاقے کا ایک ہی حاکم بنا دیا جاتا ہے جس کا نام معاویہ بن ابو سفیان. اب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ تاریخ ہمیں بتا رہی ہے، اور یہ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے یہ تاریخ شیعت میں نہیں، یہ طبری میں لکھا ہے، یہ ابو الفدا میں لکھا ہے. یہ تمام تواریخ نے ابن خلدون سے لے کے شبلی نعمانی تک سب نے ان تاریخ کو لکھا کہ شام کو اس انداز میں مضبوط کیا جاتا ہے، اور 42 سال 60 ہجری تک شام ان کے پاس ہے، اور اس 42 سال میں ایک دینار بھی مرکزی حکومت کو نہیں دیا جاتا. یہ تمام درہم و دینار شام میں محفوظ رکھے جاتے ہیں. مرکزی حکومت کو کوئی بیت المال نہیں دیا جاتا، کوئی خراج نہیں دیا جاتا، اور شام کو مضبوط کیا جاتا. شام کے لوگوں کو مدینے والا اسلام نظر ہی نہیں ہے. ان کو وہ اسلام دکھایا گیا جو شام میں تصور حاکم شام نے ابھارا. جعلی حدیثوں کا اتنا بڑا مرکز بن گیا کہ 2300 حدیث حاکم شام کی شان میں نبی کی ایک زوجہ سے لے لی. اب آج تک ان کے ساتھ ایک لفظ اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے کاتب وحی. میں مسلمان اہل سنت اگر میرے کوئی سامعین آج کی اس مجلس کو سنے تو میں اس درد دل رکھنے والے اہل سنت سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے تھے. فتح مکہ کے بعد آیتیں آئی ہی کتنی تھی جو ان کو کاتب وحی کا درجہ دے دیا گیا. جعلی حدیثیں باقاعدہ اہل سنت کی کتابوں میں ایک چیپٹر لکھا گیا ہے فتنہ وضع حدیث، اور ان کے بڑے بڑے اسکالرز نے اس پہ گفتگو کی ہے کہ واقعتاً بہت زیادہ جھوٹی حدیثیں بنا دی گئی. اس کی میں ایک چھوٹی سی فارمولہ آپ کو دے دیتا ہوں. اگر وہ جھوٹی حدیثیں نہ بنی ہوتی تو امام بخاری صحیح حدیثیں اکٹھی کر کے اسے صحیح بخاری کیوں کہتے؟ کیا بات. مسلم صحیح حدیثیں اکٹھی کر کے اسے صحیح مسلم کیوں کہتے؟ اس کا مطلب ان کا ان کو صحیح کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ غلط حدیثیں بھی شامل ہو چکی تھی جن کو حدیث کا درجہ دے دیا گیا.
اب وہ جعلی حدیثیں بن چکی ہیں، رشوت کا بازار گرم ہو چکا ہے، سردار اکٹھے کیے جا رہے ہیں، روم کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لیا گیا ہے۔ جب یہ اتنا سازشوں کا جال بن چکا تو اب حضرت امام حسن مجتبیٰ، کیونکہ یہ حکمت الہی کا نمائندہ ہے، امام کا فیصلہ نہیں، توحید کا عدل ہے، بے شک یہ عدل الہی تھا۔ دیکھیں آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر کو جا کے کوئی مریض اپنی نبض دکھائے اور مرض کی تشخیص کر کے اسے دوا لکھ کے دے، اور تھوڑا عرصہ دوا کھانے کے بعد دوبارہ مریض جا کے کہے کہ مجھے شفا نہیں ہوئی، تو ڈاکٹر کہے گا کہ اب آپ کا آپریشن کرنا پڑے گا کیونکہ مرض بڑھ چکا ہے۔ تو آپ ڈاکٹر پہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ کل آپ نے کہا تھا دوا کھا، آج کہہ رہے آپریشن کروا، تو دونوں میں سے کون سا بہتر ہے؟ وہ کہے گا وہ دور جو تھا اس دور میں مرض کم تھا، دوا سے علاج ممکن تھا، لیکن آج مرض طویل ہو گیا ہے، دوا سے علاج ممکن نہیں۔ امام حسن کے دور میں ملوکیت کا مرض ابتدا میں تھا، امام حسن نے شرط والی دوا لکھ دی۔ امام حسین کے دور میں مرض بڑھ چکا تھا، امام حسین کو کربلا میں آنا پڑا۔ میں پورے وثوق کے ساتھ ایک جملہ، اگر کسی نے سمجھ لیا تو اس جملے میں میں پوری ہسٹری کو بند کر دوں گا کہ امام حسن نے صلح نہیں کی، امام حسن سے صلح کی۔ کیا بات ہے جیو قبلہ، ایسے ہی ہے۔ امام حسین نے جنگ نہیں کی، امام حسین سے جنگ کی۔ کیا بات ہے قبلہ، اگر امام حسین کے دور میں امام حسن ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسین نے کیا۔ بے شک امام حسین کے اگر امام حسن کے دور میں ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسن نے کیا۔ بے شک حجت ہر دور کے تقاضے کے مطابق چلتی، حجت الہیہ بہتر سمجھتی ہے کہ یہ دور کیسا ہے۔ اب حجت الہیہ دیکھیں، وہی امیر المومنین جو بدر میں بہادری سے لڑے، احد میں بہادری سے لڑے، آخر رسول کے بعد اس امیر المومنین نے اپنی تلوار کو نیام میں واپس کیوں رکھا؟ اس لیے کہ حجت بہتر سمجھتی تھی کہ اب گوشہ نشینی کرنی، اور یہی وجہ ہے کہ ایک شخص نے امام حسن کے قدموں میں بیٹھ کے دشمن کے دربار سے آیا تھا، اور اس نے امام حسن کے قدموں میں بیٹھ کے کہا تھا کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ اس نے رسالت کو کس گھر میں رکھنا ہے، یقیناً آپ سے بہتر گھر کوئی نہیں۔ بے شک یہی وجہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہو گئی، علی کے دوستوں کو رشوتیں دے کے خریدا جا رہا تھا، 40 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت ہو چکی تھی، تو اب یہ جو مخصوص عرصہ تھا، اس مخصوص عرصے میں امت کو مقید کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن حضرت امام حسن مجتبیٰ نے طریق ساز کام کیا۔ دیکھیں 40 سال لگے رسول کو مکہ میں، اور مکہ میں رسول نے کافروں کو مسلمان کیا۔ ایسے ہی جب کافروں سے نکل کے مسلمانوں میں آئے، میں اب بالکل منطقی انجام پہ گفتگو کو لے کے آنے لگا، 40 سال مکہ میں، 40 سال لگ گئے کافر کو مسلمان کرنے۔ جب مسلمان ہوئے تو اگر مسلمان کی ایک شکل ہوتی تو خدا ایک صورت بھیجتا، جیسے کافروں کی ایک ہی شکل تھی، ایک صورت آئی کافرون، مسلمانوں کی ایک شکل ہوتی تو ایک صورت آتی مسلمون۔ مسلمانوں کے لیے 2 صورتیں آئیں، مومنون اور منافقون۔ کافر اسلام میں آئے، لیکن اسلام میں آ کے 2 طرح کے معیار بن گئے، ایک مومنون ایک منافقون۔ 23 سال رسول کو مدینے میں لگے، لیکن اسلام سے منافق باہر نہ نکل سکے۔ خدا نے قرآن میں پوری صورت بھیج کے نشانیاں بتا دی، اللہ نے نام نہیں بتائے، رسول نے لوگوں کو تشخیص نہیں کیا اور لوگوں کو مخر نہیں کیا کہ یہ ہیں، لیکن منافقون اسلام میں چھپے بیٹھے۔ اعلان غدیر کے ساتھ منافقت ظاہر ہو گئی، غدیر نے منافقت کو ظاہر کیا۔ جب غدیر نے منافقت کو ظاہر کیا تو امیر المومنین نے خاموشی سے دروازہ بند کر لیا۔ رسول کے جانے کے بعد امیر المومنین امت کو موقع دے رہے تھے کہ تم علی سے پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ خدا نے قرآن میں وعدہ کر لیا تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے ہر رجس کو آپ سے دور کر دیا۔ بے شک اب علی چاہتے تھے کہ رجس خود بخود دور چلا جائے، علی کو تلوار سے کاٹ کے دور نہ کرنا پڑے۔
اب رجس دور ہو رہا تھا. امیر المومنین نے 25 سال لگے منافقت کو اسلام سے نکالنے میں, 63 سال لگے رسول کو, 23 سال مدینہ میں لگ گئے, 40 سال کافروں کو مسلمان کرنے میں اور 23 سال مسلمانوں سے منافقت نکالنے میں, 25 سال امیر المومنین کو لگ گئے. جو کام ایک نبی اور ایک ولی نے 23 اور 25 سال میں کیا تھا, امام حسن نے 5 شرطوں میں کر دیا. کیا بات. امام حسن مجتبیٰ نے ساری منافقت شام میں اکٹھی کر دی. امام حسن مجتبیٰ نے تاریخ کو یہ لکھنے میں مجبور کر دیا کہ میں نے شرائط لکھ کے ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا. پہلی شرط سنیے گا, امام حسن مجتبیٰ نے کہا آج کے بعد قرآن اور سنت پہ عمل ہوگا. یہ شرط نہیں تھی, یہ ملوکیت کی گردن میں زخم تھا. یہ شرط نہیں تھی, یہ امام حسن کا وار تھا. یہ شرط نہیں تھی, یہ علی کے بیٹے کا حملہ تھا. آج کے بعد قرآن اور سنت پر عمل کرے گا. اگر کر رہا ہوتا تو کبھی نہ لکھتے کہ کرے گا. کیا بات ہے قبلہ. امام حسن مجتبیٰ نے دوسری شرط لگی کہ آج کے بعد کوئی خطیب منبر میں بیٹھ کے میرے بابا علی کے خلاف زبان درازی نہیں کرے گا. آج اعتراض کیا جاتا ہے, آج ملک پاکستان میں جو صورتحال بن چکی ہے وہاں بار بار یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ مذہب جعفریہ کی طرف سے منبر آل محمد سے شخصیات پہ تنقید ہو رہی ہے, چند لوگوں کو برا بلا کہا جا رہا ہے, یہ مقدسات کو برا کہا جا رہا ہے. تو اگر میرا کوئی اہل سنت بھائی سن رہا ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ آج اگر آپ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ اتحاد کی خاطر آپ کو زبانیں خاموش کروانی پڑیں گی, تو اس اتحاد کا پہلا فارمولہ تو امام حسن نے دیا تھا, اور امام حسن نے کہا تھا کہ کوئی میرے باب علی کے خلاف نہیں بولے گا. اگر اس وقت معاہدہ پورا کر لیا جاتا تو آج کسی بھی ممبر سے کوئی بات نہ ہوتی. لہٰذا معاہدہ ہم نے نہیں توڑا, معاہدہ پہلے آپ نے توڑا تھا. کیا بات ہے قبلہ. دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار. زبانیں سب سے پہلے امیر المومنین کے خلاف آپ نے استعمال کی. مفتی آپ نے خریدے تھے, ذہن آپ نے خریدے تھے, قلم آپ نے خریدے تھے. امیر المومنین کے شہزادے نے کہا آج کے بعد کوئی میرے بابا علی پہ نہیں بولے گا. تو اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ کیا وہ زبانیں بند ہو گئیں؟ کیا پھر سب و شتم نہیں ہوا؟ کیا امیر المومنین کے بارے میں پھر تبرہ بند ہو گیا؟ نہیں ہوا. مسجدوں میں ہوتا رہا, جمعہ کے خطبوں میں ہوتا رہا, اعلانیہ طور پہ ہوتا رہا. اور اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت, انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ عمر بن عبدالعزیز نے آ کے اپنے دور میں 80 سال کے بعد اس بدعت کو ختم کیا. امیر المومنین کے شہزادے نے کہا کہ آج کے بعد کوئی زبان نہیں بولے گی. یہ دوسری شرط. اٹھاؤ یہ تخت اور تاج, یہ میرے باپ کی جوتی کا صدقہ ہے. امام حسن مجتبیٰ نے تخت کو ٹھوکر مارا, تاج کو ٹھکرا دیا, قرآن اور سنت کا نفاذ کر دیا. امیر المومنین کے خلاف زبانوں کو بند کروانے کے لیے شرط لکھی. خبر تھی کسی شرط پہ عمل نہیں ہوگا, لیکن حسن مجتبیٰ چاہتے تھے کہ مورخ لکھے قرآن کا حامی کون تھا, سنت کا حامی کون تھا. کیا بات ہے قبلہ. آج اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اہل سنت بنوں تو بتاؤ شام میں بیٹھے ہوئے حاکم اور مدینے میں بیٹھے ہوئے علی کے بیٹے کے درمیان جو شرائط ہوئی تھی ان میں سے سنت کی شرط کس نے رکھی تھی؟ اگر حسن نے رکھی تھی تو پھر اہل سنت وہ ہوگا جو حسن کی شرط کے مطابق حسن پہ درود پڑھے گا اور حسن کے دشمن پہ لعنت کرے گا. کیا بات ہے. دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار. سنت کے تحفظ کی بات امام حسن مجتبیٰ نے کی تھی. سنت کے محمد نفاذ کی بات حضرت امام حسن مجتبیٰ نے. ماننے والوں کے جان اور مال کے تحفظ کی بات امام حسن مجتبیٰ نے. کیا بات, کیا بات. امام حسن مجتبیٰ دین اسلام کا وہ روشن ستارہ تھا. جب تک جوبن پہ رہا ظلمت کے بادل گھبراتے رہے, شام کانپتا رہا, تخت اور تاج کو ٹھکرا دیا گیا. مدائن میں آ کے جناب مختار بن ابو عبیدہ ثقفی کے چچا سعد کے گھر جناب امام حسن مہمان بن جاتے. 10,000 کا لشکر پہلے حسن مجتبیٰ کو چھوڑ کے چلا گیا.
4000 کا لشکر پیچھے بچ جاتا ہے، اس 4000 میں بھی بغاوت۔ امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں کہ میرے بابا نے تم کو آزمایا تھا، اگر تم میں دم خم ہوتا تو کبھی بھی صفین میں نیزوں پہ اٹھے ہوئے قرآن کو دیکھ کے علی کا ساتھ نہ چھوڑ۔ تم نے نیزوں پہ قرآن دیکھا اور گھوڑے میں بیٹھا قرآن نہ دیکھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے قبلہ۔ تم نے چمڑے پہ لکھا ہوا قرآن دیکھ کے حقیقت قرآن کو فراموش کر دیا۔ اگر تم اس وقت میرے بابا کا ساتھ دے دیتے، اگر تم نہروان میں مقدسین اور خوارج کے خلاف قیام کر دیتے، آج تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ حسن قیام کر، جب تم نے بابا کا ساتھ نہیں دیا تو میرا ساتھ کیا دے گا؟ جاؤ ہم تمہیں 10 سال کی مہلت دیتے، 10 سال اور تیاری کرو، 10 سال بعد ہم تمہیں کربلا میں بلائیں گے۔ اگر امت امام حسن مجتبیٰ کے بعد یہ کہہ رہی تھی کہ حسن کو لڑنا چاہیے تھا تو جب حسین بلا رہے تھے پھر کیوں نہیں گئے؟ ایسے امام حسن مجتبیٰ نے 10 سال کی مہلت دی، 50 ہجری تک رو کے 10 سال کی مہلت دی، اور 60 ہجری میں دوبارہ حسین علیہ السلام نے 61 ہجری میں دوبارہ کربلا میں بلایا۔ امت پھر غیر حاضر تھی، امام برحق لا رہے تھے، لوگ پھر بھی نہ گئے۔ لہذا اس سازش کو کامیاب نہ ہونے دیا امام حسن مجتبیٰ نے، جس سازش کے تحت امام حسن کا قتل میدان میں کروانا چاہتے تھے اور کربلا کے رستے کو روکنا چاہتے تھے۔ امام حسن نے 10 سال کی مہلت اس لیے دی، اس جملے کو شاہ صاحب آپ خصوصی محبت کے ساتھ وصول کریں گے۔ امام حسن مجتبیٰ نے امت کو 10 سال کی مہلت اس لیے دی کہ ابھی کربلا جوان نہیں ہوئی تھی، کیونکہ کربلا حادثے کا نام نہیں، کربلا وعدے کا نام تھا۔ یہ وعدہ ہو چکا تھا اور اس وعدے کو پورا کرنے والے کچھ کردار ابھی باقی تھے۔ اگر امام حسن جنگ کر کے ہی کربلا بپا کر دیتے، ابھی قاسم جوان نہیں تھے، ابھی اکبر جوان نہیں تھے، اصغر تو ابھی آئے ہی نہیں تھے، معصومہ شام تو ابھی آئی ہی نہیں تھی۔ جن کرداروں نے کربلا میں چمکنا تھا وہ چاند ابھی افق آل محمد پہ طلوع نہیں ہوئے تھے۔ حسن مجتبیٰ کو مدینے میں کس عورت کے ہاتھوں زہر دلوایا جاتا ہے جس ملعونہ کا نام جودہ ہے؟ یہ اشس بن قیس کندی کی بیٹی۔ یہ اشس بن قیس کندی کون تھا جو آج کہتے ہیں کہ قاتلان آل محمد کون تھے؟ تو ہم سے پوچھو قاتلان آل محمد کا مذہب کیا؟ جاؤ جا کے تاریخوں سے پڑھو کہ اشس بن قیس کندی تو تھا، وہ کس کا خالہ زاد تھا؟ اس کے 2 بیٹے تھے ملعون کے، ایک محمد بن اشس کندی اور ایک اسحاق بن اشس۔ ان دونوں میں سے ان کے ظلم تاریخوں میں پڑھو۔ محمد بن اشس وہ ہے جس نے جناب مسلم کا قتل کیا تھا، یہ وہی ملعون ہے جس نے کربلا میں امام حسین کے پہلو میں نیزہ مارا۔ یہ مختار سقفی کے سامنے دونوں بھائی قید کر کے لائے گئے، انہی کی بہن جودہ جسے سازش کے تحت امام حسن کے گھر بھیجا گیا تھا۔ امام جانتے تھے یہ میری قاتلہ ہے، کن وعدے اور کن وعید کے ساتھ اسے بھیجا گیا تھا، اور تاریخ نے امام حسن کے کردار پہ الزام لگائے، زیادہ شادیاں کرتے تھے، کم وقت میں عورت کو رہنے کے بعد طلاق دے دیا کرتے تھے۔ اس بد سب مورخ سے یہ میں پوچھنا چاہوں گا جس نے جودہ جیسی بدمزاج عورت کو طلاق نہ دی، اس امام حسن کے بارے میں یہ الزام۔
امام حسن مجتبی نے جب آخری وقت میں یہ ملعونہ زہر دے رہی تھی اور ذہن میں یہ لالچ تھا کہ شہادت حسن کے بعد منصوبہ مکمل ہو جائے گا اور مجھے شام روانہ کر دیا جائے گا اور وہاں حاکم شام میری شادی اپنے بیٹے یزید سے کر دے گا اور میں آنے والی دور کی ملکہ بن جاؤں گی، یہ لالچ لے کے جب دودھ میں زہر ملا کے امام حسن مجتبی کے سامنے آئی ہے تو ہمیں کتابوں میں ایک جواب ملتا ہے کہ میرے شہنشاہ نے فرمایا کیا میں اچھا امام نہیں؟ اگر آپ اس سوال کو دیکھیں تو یہ سوال میں بے بسی نہیں، امامت کا کردار تھا۔ آپ کو یہ سوال ہر امام کی زبان پہ آخری وقت میں ضرور ملے گا۔ امیر المومنین عبد الرحمن ابن ملجم سے بھی یہی سوال کیا تھا، کیا میں بہتر امام نہیں؟ یہی سوال امام حسن مجتبی نے کیا تھا۔ یہی سوال کربلا میں 9 لاکھ کے سامنے 10 محرم کی عصر حسین نے پوچھا۔ اب آپ مجھ سے پوچھئے یہ سوال حجت کیوں کرتے تھے؟ امام قاتل سے پوچھتے تھے اور قاتل بھی امام میں خامی نہیں نکال سکتا۔ کبھی کسی قاتل نے نہیں کہا کہ میں اس گناہ یا اس جرم کی وجہ سے آپ کو قتل کر رہا ہوں۔ قاتل نے بھی امام کے کردار پہ سر کو ہلایا۔ جو اقتدار کے لیے ووٹ لیں وہ اور ہوتے ہیں، جو قاتل سے اپنے کردار پہ مہر لگائیں وہ اور ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے جیو قبلہ، کیا بات۔ یہودا سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں؟ بد نسل کہہ دیتی ہے میرے اچھے امام۔ زہر کی شدت اتنی زیادہ تھی، زہر حلال، کتابیں کہتی زہر اتنی سخت ہے کہ اس کا ایک دن کا سمندر میں پھینک دیا جائے تو آبی جانور مر جائے، یہ زہر مل جاتی ہے۔ امام حسن مجتبی مدینہ کی گلیوں میں روتے ہوئے جناب فروا کے دروازے پہ آتے، جناب فروا دروازے کو کھولتی ہے، مولا حسن کی آواز آتی ہے فروا میرے قاسم کو جگائیے۔ 3.5 سال کے شہزادے کو جگایا جاتا ہے، بابا کے سینے پہ لٹایا جاتا ہے۔ مولا امام حسن مجتبی کہتے ہیں قاسم پھپھی کے دروازے پہ جا کے بتائیے کہ آپ کے بابا کو زہر مل گئی۔ جناب قاسم کی عمر مبارک 3.5 سال کا شہزادہ مدینے کی گلیوں میں روتا ہوا عالیہ کے دروازے پہ جاتے ہیں، عالیہ کا دروازہ بند نظر آیا، جناب قاسم عالیہ کے دروازے پہ سر رکھ کے کہتے پھپھی دروازہ کھول، بابا کو زہر مل چکی ہے۔ علی کی بیٹی تڑپ کے بستر سے اٹھتی ہے، رو کہتی ہے اما فضا چراغ روشن کیجیے، میں نے خواب دیکھا ہے میری ماں کا پہلو سے ہاتھ اٹھا ہوا ہے، میں نے قبر محمد کو پھٹا ہوا دیکھا ہے، میں نے مسجد نبوی کے میناروں کو گرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے دیوار کعبہ کو پھٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ جو ہی دروازہ کھولا جاتا ہے جناب قاسم کی حالت کیا ہے، سر پہ عوامہ نہیں، گریبان پھٹا ہوا ہے، آستین الٹی ہوئی ہے، جناب فضا کی آواز آتی ہے کنیز قربان ہو جائے میرا امیر قاسم۔ جناب قاسم رو کہتے امیر قاسم نہیں تیرا یتیم قاسم۔ اما بابا کو زہر مل گئی ہے، علی کی بیٹیاں مولا حسن کے گھر جاتی ہیں، حالت کیا ہے، ام فروا کے ہاتھوں پہ امام حسن کے جگر کے ٹکڑے ہیں، بی بی جگر کے ٹکڑے چھپانے لگتی ہے، یہاں عالیہ کی آواز آتی ہے فروا چھپانا میں ہاتھوں پہ لینے کے لیے آئی ہوں۔ ساری مولا کی اولاد اکٹھی ہو جاتی ہے، ساری بہنیں اور بھائی اکٹھے ہو جاتے ہیں، اسرار امامت مولا کریم کربلا کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ قاسم کو تویز لکھ کے بازو پہ باندھ دیا جاتا ہے، یہ وہی تویز ہے جسے دکھا کے کربلا میں قاسم نے موت کی اجازت لینی ہے۔ بہنوں کے برقوں کی ضمانت عباس سے لے لی جاتی ہے۔ اسرار امامت حوالے کرنے کے بعد بھائی کے سینے میں بھائی کا سر تھا، یا قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون کی آواز آئی، بھائیوں نے غسل دیا، بھائیوں نے کفن دیا، بڑی مشکل سے بہنوں نے جنازہ چھوڑا، جنازہ مدینے کے بازار میں آیا، چند لوگوں نے سامنے کھڑے ہو کے کہا حسین یہ کون ہے؟ فرمایا میرا بھائی ہے۔ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہنے لگے زہر مل گئی ہے، شہید ہو چکے ہیں، پہلو محمد میں دفن کرنے جا رہے ہیں۔ یا ایک ملعون آ کے کہتا ہے قبر محمد تم سیدوں کی جگیر نہیں ہے، ہم تمہیں پہلو رسالت میں دفن نہیں کرنے دیں گے۔ امام حسین کی نظر عباس کے چہرے پہ جاتی ہے، جناب عباس کا بدن لرزنا شروع ہو جاتا ہے، یا ایک عورت گمال کا اشارہ کرتی ہے، 300 تیر کمان سے نکلتا ہے، ایک خنجر بردار عورت کے اشارے پہ 300 تیروں کا کمان سے نکل کے حسن کے جنازے پہ آنا ہوتا ہے، یا جناب عباس جنازے کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز دے کے کہتے تیر مارنے کا شوق ہو کربلا میں آ جانا، وہاں روکنے والا کوئی نہ ہوگا۔ امام حسن کے جنازے پہ تیر لگتے ہیں، زخمی جنازہ لے کے گھر کی طرف روانہ ہوا جاتا ہے، جناب عباس تیز قدموں کے ساتھ گھر کی طرف دوڑتے ہیں، عالیہ دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے، عباس کو
आते हुए देखती है। मेरी शहजादी की आवाज आती है, अब्बास जल्दी न कर, अब्बास मुझे बता हुआ क्या है। सरकार अब्बास अपना अमामा उतार के आलिया के कदमों में फेंकते हैं। फिर रो कहते आपको आपकी माँ का वास्ता मुझे मेरी तलवार दे दीजिए, मेरे भाई के जनाजे पे तीर लग गए। इसी हालत में जनाजा जख्मी घर में वापस आता है। जो ही जनाजा घर में वापस आता है तो किताबें कहती रिसालत माब जन्नत का एक कफन जिसका एक हिस्सा रसूल को मिला था, एक हिस्सा अमीरुल मोमिनीन को मिला था, एक हिस्सा सैयदा को मिला था, आलिया ने एक हिस्सा मौला हसन को दे दिया था। करीम करबला रो के कहते हैं मेरी बहन हसन का कफन लहू से भर गया है, तेरे पास कोई कफन बाकी है? बीबी रो के भाई के गले में बाहें डाल के कहती है जो जन्नत से कफन आया था उसके 5 हिस्से थे, एक नाना ले गए, एक बाबा को दे दिया, एक माँ को दे दिया, एक हिस्सा हसन को दे दिया था। हुसैन अब एक ही कफन है जो तेरे हिस्से का है, तेरे हिस्से का नाम आना था। करबला का करीम बहन के हाथ पकड़ता है, रो के कहता है मेरे हिस्से का कफन लाइए। बीबी देख कहती तू क्या पहनेगा? रो कहते मुझे कफन की जरूरत ही ना होगी, मेरे हिस्से का कफन भी मेरे भाई को पहनाइए। दूसरी बार कफन मौला हुसैन को पहनाया जाता है। जख्मी जनाजा आलिया के घर में है, शहजादी भाई के जनाजे पे आती है। अजीजान मोहतरम और अज़ादारान मजलूम करबला, आप सुनते हैं करबला में हुसैन का अकबर के जिगर से बर्छी निकालना, आप सुनते हैं करबला में हुसैन का असगर की गर्दन से तीर निकालना। आइए आज सुनिएगा, आलिया भाई के जनाजे पे आती है और मेरी शहजादी हसन मौला के जनाजे से पहला तीर खींचती है। पहला तीर खींच के बीवी कब्र रसूल पे जाती है, कब्र रसूल पे रो के कहती है नाना आप कहा करते थे हसन मेरा अमीर बेटा है, हुसैन मेरा गरीब बेटा है, एक बार घर आइए अपने अमीर का जनाजा देखिए, फिर मुझे बताइए आपके अमीर का जनाजा ऐसा है तो आपके गरीब का जनाजा कैसा होगा। मेरे मालिक की जिक्र की इज्जत का सदका, इमाम हसन की करीमी का सदका, इस जिक्र को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। इस जिक्र की तमाम रहमतों और बरकतों को मेरे मालिक बानियान और सुनने वाले सामीन और हाजरीन की तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। सैयद इंतजार शाह साहब, इनके खानवादा, इनके बच्चों, इनके खानदान की तौफीकात में इजाफा फरमा। इनकी औलाद मेरे मालिक इन्हें नस्ले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमा। इन्हें अज़ादारान करीम करबला बना, इनके मरहुमीन को जवारे मासूमीन में जगह अता फरमा। हमारे आका और हमारे मौला के ज़हूर में ताजीर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल दुआ, आमीन या रब्बुल आलमीन।